السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار واقعات کو نقل کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، جسے اللہ تعالی نے 30ویں پارے میں بیان کیا۔ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ کب پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش جس سال ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا اور ربیع الاول کے مہینے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ واقعہ کیا تھا ہاتھی والوں کا؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا جو نقشہ ہے تو اس میں بحر احمر کے دائیں جانب یمن کا علاقہ آباد ہے، اور اس کے بالکل بائیں جانب بر اعظم افریقہ کا علاقہ، جسے ہم حبشہ کہتے ہیں، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، تو وہ ایتھوپیا یا حبشہ کا علاقہ آباد ہے۔ اور حبشہ کے لوگ عیسائی ہیں اور عیسائی تھے، جبکہ یمن کے لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرست تھے۔ بعض بتوں کی پوجا کرتے اور بعض ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حبشہ والوں اور یمن والوں کے درمیان لڑائی ہوئی، تو حبشہ والوں نے یمن والوں پر قبضہ کر لیا اور ان پر چڑھائی کی اور کامیابی حاصل کر لی۔ تو گویا کہ اس لڑائی اور جنگ میں حبشہ والوں کو کامیابی ملی۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک گورنر مقرر کیا یمن میں، اور اس گورنر کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ نامی گورنر کو یمن کے علاقے میں حبشہ کے بادشاہ مقرر فرماتے ہیں۔ اور ابرہہ یہ عیسائی تھا اور اپنے مذہب کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا، اور جیسے یمن کا گورنر بنایا گیا تو ابرہہ کی پوری کوشش تھی کہ یمن کا پورا علاقہ عیسائی بن جائے، جبکہ یمن کے لوگ، ان میں سے بہت سارے جو اصل عرب کے باشندے تھے اور بعد میں جا کر یمن میں آباد ہو گئے، اور اصل یہ قوم بت پرست قوم تھی۔ اور آپ کو اصل معلوم ہونا چاہیے کہ سرزمین عرب میں بت پرستی کی جو شروعات ہوئی وہ یمن سے متاثر ہو کر ہی، جیسا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عمرو بن لحی نامی شخص جو مکے کا رہنے والا تھا، تجارت کی غرض سے ہمیشہ یمن آنا جانا ہوا کرتا تھا، اور یمن میں جو بت پرستی کو اس نے دیکھا تو اس سے متاثر ہو کر اس نے وہاں سے بتوں کو منتقل کیا اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد اس نے بتوں کو لا کے گاڑا، اور وہیں سے بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہاں تک لکھا علماء نے کہ سب سے پہلا بت جو عمرو بن لحی یمن سے لاتا ہے اور سرزمین مکہ میں جس بت کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اس بت کا نام ہبل ہے۔ آپ جانتے ہیں لات،
اور اسی طرح سے عزا، منات اور حبل، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ تو عمر بن لحی، اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں دیکھا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمر بن لحی وہ ہے جس نے سرزمین عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کی شروعات کی، اور یمن ہی سے اس نے بت کو لایا اور سرزمین مکہ میں اس نے اس کی شروعات کی۔ تو لہٰذا یمن کی قوم بت پرست قوم تھی، اور ابرہہ اپنے مذہب میں بہت متشدد تھا اور بہت سخت تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن کا پورا علاقہ عیسائی بن جائے، تو اس نے تبلیغ شروع کر دی۔ تو بہت کم لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور بڑی تعداد تھی جو بت پرستی اور ستارہ پرستی میں ملوث تھی۔ ابرہہ نے غور کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ لوگ عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس نتیجے پر پہنچا ابرہہ کہ دراصل یمن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، اس کعبۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہ لوگ عیسائی مذہب کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اب کسی بھی طرح لوگوں کو کعبۃ اللہ سے روکا جائے، کعبۃ اللہ سے لوگوں کی توجہ کو ہٹائی جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اس نے ابرہہ نے یمن میں کعبۃ اللہ کی طرح اس نے ایک بہت بڑا چرچ اس نے تعمیر کیا، اور اس چرچ کا نام اس نے قلیس رکھا۔ قلیس نامی چرچ اس نے وہاں پر تعمیر کروایا۔ اور کہاں تعمیر کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ یمن کی جو راجدھانی ہے، یمن کی جو کیپٹل سٹی ہے وہ صنعاء ہے۔ تو صنعاء میں اس نے یہ قلیس نامی ایک بڑی شاندار عمارت اس نے بنائی، اور اس قدر شاندار عمارت بنائی کہ لوگوں کی توجہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، کہ سب کے سب کھینچے چلے آئیں اس قلیس نامی اس عبادت گاہ کی طرف۔ لیکن دیکھا عمارت تو تعمیر ہو گئی، لیکن ہر سال حج کے موسم میں لوگ کعبۃ اللہ کا ہی رخ کر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور گھر گھر اس نے تبلیغ کی، اور اس درمیان ہوا یہ دو واقعات پیش آئے جس نے ابرہہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں گرا دی جائیں اور کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ مکمل ختم کر دیا جائے۔ وہ دو واقعات کیا تھے کہ جو عمارت اس نے بنائی قلیس نامی صنعاء میں جو یمن کی راجدھانی تھی، ایک شخص یمن کا رہنے والا جو بت پرست شخص تھا، وہ قلیس نامی عبادت گاہ میں اپنی ضرورت پوری کر دیتا ہے، وہاں پر یورین کر دیتا ہے، اور جیسے ہی خبر ملتی ہے تو بھڑک اٹھتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ابرہہ نے جن جن لوگوں کو اس قلیس نامی گھر کی طرف، عبادت گاہ کی طرف آنے کی دعوت دینے پر مأمور کیا تھا، تو یمن والوں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے اس نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ اب میں ایک زبردست لشکر اور فوج تیار کروں گا اور کعبۃ اللہ کو گرا کے رہوں گا اور کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے رہوں گا۔ اور جانتے ہیں دوستو اس نے کتنی بڑی فوج تیار کی کہ اس وقت مکے میں جیسا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں چند ہزار لوگ موجود تھے بس، اور اس نے ان چند ہزار لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 60,000 فوج اس نے تیار کی۔ 60,000 لوگوں پر مشتمل ایک بہت زبردست اور بڑی فوج تیار کی، جس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور بڑی تعداد میں ہاتھی بھی تھے۔ اسی لیے اس واقعے کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ اس نے ہاتھیوں کو کیا، اور ہاتھیوں پر بہت سارے اسلحہ ساز و سامان کے ساتھ وہ یمن کی طرف یمن سے نکلا اور مکے کی طرف رواں دواں ہوا۔ اور نکلنے سے پہلے اس نے یمن میں گھر گھر یہ اعلان کیا کہ اب اتنی بڑی فوج لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور تمہارے دلوں میں جس گھر کی عظمت ہے اس گھر کو ہم مٹا کے رہیں گے۔ تو یمن سے کسی طرح خبر اہل مکہ کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیے اہل مکہ کا حال کیا ہے۔ تو یہ شخص ابرہہ
اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھتا ہے. درمیان میں بعض قبیلوں سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے اور کامیابی ابرہہ ہی کو ملتی ہے. بہت سارے قبیلے والوں نے کوشش کی اس کا راستہ روک لیا جائے، کیونکہ ہر ایک کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کس قدر تھی لوگوں کے دلوں میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، زبردست سیلاب آیا مکے میں، اور مکے میں سیلاب آنے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر گئیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت قریش کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں مکہ کے تمام سردار جمع ہوتے ہیں اور کس بات پر متفق ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی تعمیر میں ہم صرف اپنا حلال مال لگائیں گے اور اپنا گندا اور حرام مال ہم نہیں لگائیں گے. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ بت پرست قوم تھی، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں کیسی تھی. تو جن جن قبیلے والوں کو پتا چلا یہ ابرہہ لشکر لے کے آ رہا ہے، گرچہ تعداد میں کم سہی، لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی. ابرہہ سب کو ختم کرتے ہوئے، سب کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھا. یہاں قابل ذکر واقعہ غور سے سنیے. جب گزر رہا تھا تو طائف سے گزرا. طائف جانتے آپ، مشہور بستی ہے، اور جو حرمین کی زیارت کرتے ہیں الحمدللہ طائف بھی جا کے آتے ہیں، اور ضرور آپ لوگ جائیے گا. میں یہ بات کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے رحم فرمائے، ہمارے بہت سارے عمرہ پہ جانے والے جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں، اپنے عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد فوراً مسجد عائشہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مسجد عائشہ سے سبحان اللہ عمرہ کی جو ہے نیت کر کے 1 2 4 6 عمرے کرتے ہیں. مسجد عائشہ وہ کوئی میقات نہیں ہے، وہ حل ہے. اصل میقات کہاں ہے؟ طائف میں ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آپ نے تعین فرمائی. قرن المنازل، قرن المنازل جو میقات ہے وہ طائف میں ہے. جو آپ طائف بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو طائف جائیے گا. بڑی اچھی بستی ہے، زرخیز علاقہ ہے، جہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہی وفات ہوئی. تو آپ الحمدللہ اس جو ہے بستی کا معائنہ کر سکتے ہیں، اور پھر جہاں میقات ہے وہاں سے احرام باندھ کے پھر عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی، عمرہ کی، حج کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. تو طائف پر سے اس کا گزر ہوا، اور جیسے ہی طائف کا سردار مسعود، نام مسعود، طائف کے سردار کو خبر ملی کہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ادھر گزر رہا ہے، تو مسعود کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے بجائے ان کی جو عبادت گاہ تھی جس میں وہ لات نامی بت کی پوجا کرتے تھے، لات نامی بت کی پوجا طائف والے کرتے تھے، تو اسے فکر ہوئی کہیں یہ ابرہہ اس عبادت گاہ کو نہ گرا دے. اس لیے آگے بڑھ کر یہ مسعود ابرہہ سے ملاقات کرتا ہے. بڑا مکار شخص تھا مسعود، اور اسی نے اللہ کے نبی کو بھی بہت ستایا اور تکلیف دی. جب اللہ کے نبی نے طائف کا رخ کیا نا، تو اس وقت مسعود، حبیب، عبد یالیل جو طائف کے 3 جو ہے سردار تھے بنو ثقیف کے، تو ان تینوں سرداروں نے اللہ کے نبی کے پیچھے اوباشوں کو اور نوجوانوں کو پیچھے کر دیا تاکہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ طائف کی سرزمین سے مار کے باہر نکالے. بڑا مکار شخص تھا. تو مسعود نے کیا کیا؟ ابرہہ سے کہا، ابرہہ یہ طائف ہے، یہاں جو عبادت گاہ ہے وہ تمہارا ارادہ نہیں ہے، تمہارا ارادہ تو آگے ہے. جاؤ، کعبۃ اللہ آگے ہے، مکے میں ہے، اسے گرا دینا اور ہماری عبادت کو گاہ کو خوش نہ کرنا. مزید اسے خوش کرنے کے لیے اس نے ایک آدمی کو اس کے حوالے کیا، اور اس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال نامی شخص کو اس کے حوالے کر دیا. کہا کہ یہ راستہ اچھی طرح جو ہے جانتے ہیں، لہٰذا آپ اسے ساتھ لے کر چلے جائیں. یہ ابو رغال آپ کو راستے کا پتہ بتائے گا. ریگستانی علاقوں میں راستہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے طائف سے مکے کا راستہ بتانے والا شخص ابو رغال تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مقدر میں یہ بات تھی کہ سبحان اللہ کے راستے میں ابو رغال کی موت آ گئی، جس نے ابرہہ کو راستہ دکھانے کی جرات کی تاکہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا دے آگے چل کر. تو ابو رغال کی وہی موت ہو گئی راستے میں. اور اہل السیر نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ایک زمانے تک عرب کے لوگ جب بھی اس راستے سے گزرتے ابو رغال کی قبر پر پتھر مارتے اور اسے بد دعا کرتے، کیونکہ اس نے راستہ بتایا تھا ابرہہ کو مکہ جو ہے پہنچنے کا.
تو ابرہہ آگے بڑھتا ہے اپنے لشکر کو لے کر، اور مغمس نامی مقام پر جب پہنچتا ہے جو بالکل مکے کے قریب جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں پہنچ کر دیکھیے بڑا مکار شخص تھا، جا کے فوراً حملہ نہیں کر رہا ہے، یہاں سے مکے والوں کی کیا سوچ ہے، ان کے اندر کیا ڈر ہے اس معاملے کو لے کر یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے چند لوگوں کو بھیجا کہ وہاں چند جو ہے جانوروں کو قبضہ کر کے لائیں، انہیں جو ہے ہڑپ کر لے کر آئیں۔ تو اس کے چند لوگ جاتے ہیں مکہ اور چند جانوروں کو لے کر آتے ہیں، ان میں سے عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا تھے ان کے 200 اونٹ لے کر آ جاتے ہیں اور بہت سارے جانور۔ اور اس کے بعد ابرہہ ایک شخص کو بھیجتا ہے، پہلے معلوم کرو کہ مکے کے متولی کون ہیں، مکے کے سرپنچ کون ہیں، سب سے بڑے آدمی کون ہیں، اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے عبد المطلب کو خبر ملی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ سب پہاڑوں کی چوٹیوں اور پہاڑوں کے دامن میں جا کے چھپ جائیں اور اپنی اپنی حفاظت کر لیں، یہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور جیسے ہی وہ شخص پہنچتا ہے اور لوگوں سے دریافت کرتا ہے یہاں سب سے بڑا آدمی کون ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دادا عبد المطلب جو ہے یہاں کے سرپنچ ہیں، یہاں کے متولی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ابرہہ آپ سے جو ہے بات کرنا اور ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو عبد المطلب فوراً جاتے ہیں ابرہہ کے پاس، اور جیسے ابرہہ جو ہے کے پاس دادا عبد المطلب پہنچتے ہیں تو اہل علم نے لکھا ہے کہ قد و قامت میں بہت اونچے تھے، بارو شخصیت تھی دادا عبد المطلب کی اور بہت خوبصورت تھے، اور کسی اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ سمجھ کر کہ جو بھی آئے گا تو میں نیچے اس کو کھڑا کر کے بات کروں گا۔ لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ جیسی ابرہہ کی نظر عبد المطلب پہ پڑی تو ایسا روب تھا عبد المطلب کا، فوری طور پر نیچے اتر آیا اور آ کے بڑے احترام سے ملاقات کرنے لگا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ متولی کی رائے کیا ہے۔ دادا عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے کہا بس میں آیا ہوں کہ آپ نے میرے جو 200 اونٹ قبضہ کیے ہیں نا وہ جو ہے میرے حوالے کر دو۔ ابرہہ کو بہت غصہ بھی آتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، ارے میں کعبۃ اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور سامنے متولی کو، سرپنچ کو کعبۃ اللہ کی کوئی فکر نہیں، کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور اپنے 200 اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو آگے بڑھ کر ابرہہ پوچھتا ہے میں نے تمہارے 200 اونٹوں پہ قبضہ تو کیا لیکن اس سے زیادہ میرا ارادہ اور ٹارگٹ تو کعبۃ اللہ گرانے کا ہے، آپ تو کوئی ایکسکیوز نہیں کر رہے، کوئی آپ درخواست بھی نہیں کر رہے۔ تو اس موقع پہ بڑا بہترین جواب دیا عبد المطلب نے، دیکھو ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور میری ذمہ داری ان کی حفاظت کرنی ہے، اور جس گھر کو ڈھانے کی تم بات کر رہے ہو اس کا مالک پروردگار ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ اکبر، کیا بہترین جواب تھا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور ان کی ذمہ داری میری ہے حفاظت کی، اور جس گھر کو ڈھانے کی تم نیت کر رہے ہو اس کا مالک تو اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ تو اس سے ابرہہ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ عبد المطلب جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے پاس ٹھہر کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس گھر کا مالک ہے لہٰذا تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے، اور جو دشمن تجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس دشمن کی طاقت پر تیری طاقت غالب رہے، یہ ہم دعا کرتے ہیں اے پروردگار۔ یہ کہہ کر عبد المطلب بھی پہاڑ کے دامن میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رات مکمل ہوتی ہے اور صبح سویرے پوری تیاری کے ساتھ ابرہہ اپنے لشکر کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور کوئی ہاتھی آگے بڑھنے تیار نہیں، کیونکہ اللہ کی اجازت ہوگی نا تو آگے بڑھیں گے۔ لکھا کہ کوئی ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور خاص جو ابرہہ کا ہاتھی تھا اس ہاتھی کا نام بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کا نام محمود تھا، اس نے بارہا اپنے ہاتھی کو ابھارا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی تو وہ یمن کی طرف رخ کر کے ہی آگے بڑھنے لگا، اور مکے کی طرف آگے بڑھنا جو اس کے بس کی بات نہ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے لشکر والوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے، جانوروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر اللہ کی فوج پرندوں کی شکل میں ابھرتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جماعت اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے حق میں بھیج دی۔ آسمان سے اللہ کی فوج پرندوں کی شکل میں آ رہی تھی، اور سبحان اللہ، جانتے ہیں آپ کہ ان پرندوں کے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چنے یا مسور کے دانے کی مانند کنکریاں موجود تھیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں وہ پرندے اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں لیے وہ جو ہے نیچے اتر رہے تھے، اور ایک ایک پرندہ جو اپنے چونچ یا پنجے میں جو کنکری موجود تھی اس لشکر والوں پہ وہ پرندے برسانے لگے۔ کئی ایک کی موت وہیں پر ہو گئی، اور بعض لوگ وہاں سے بچ نکلے اور یمن کی طرف جو ہے دوڑتے ہوئے الٹے قدم واپس لوٹنے لگے، اور بعض یمن پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے، اور بعض یمن پہنچے تو ان کی موت بہت بری طرح سے ہوئی۔ یہاں تک لکھا ہے سیرت نگاروں نے اور اہل علم نے کہ جن لوگوں نے بھاگ کر بچنے کی کوشش کی ان کے جسموں پر اس کنکری کے پڑنے کی وجہ سے زخم نکل آئے اور ایک ایک عضو کٹ کر نیچے گرنے لگا۔ ابرہا بھی وہاں سے بھاگ نکلا، آیا تھا بہت طاقتور، جوان، باہمت اور جو ہے جوشیلا تھا، لیکن جب کنکری اس پہ پڑی نا، اللہ نے اس کی موت وہاں نہیں رکھی تاکہ یمن والوں کے لیے اس کی موت ایک عبرتناک بن جائے۔ پہنچا وہ یمن، لیکن پہنچتے پہنچتے اس کا پورا جسم کمزور پڑ گیا اور اس کی انگلیاں کٹ کر نیچے گرنے لگی، اور اس کا ایک ایک عضو شل ہوتا گیا اور نیچے گرتا گیا، اور جب یمن پہنچا لوگوں نے بمشکل پہچانا کہ یہ ابرہا ہے، کیونکہ بہت دبلا پتلا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس کا سینہ پھٹا اور اس کے بعد وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اب تک جو باتیں ہم نے بیان کی، اس پورے واقعے کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ یہاں پر دیکھیے گا دوستو، چاہتا تو اللہ تعالیٰ یمن ہی میں اس لشکر کو آگے بڑھنے نہ دیتا، یا چاہتا تو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اس مغمس نامی مقام پر جہاں پر مزدلفہ اور عرفہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، جو حج پہ جائیں گے انشاءاللہ وہ ایک 3 مقام کا ضرور جو ہے یعنی رخ کرتے ہیں، ایک مینا ہے اور ایک مزدلفہ ہے اور ایک عرفہ ہے۔ سب سے آخری پوائنٹ عرفہ ہے، اس سے پہلے مزدلفہ ہے، اس سے پہلے مینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مکہ ہے۔ تو عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر آج بھی ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں وادی محصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے اور واپس آ رہے تھے تو آپ نے اپنی سواری کو آپ نے تیز فرمائی اور آپ نے اس وادی کو دیکھ کر فرمایا یہیں پر گویا کہ ابرہا کے لشکر پر ابابیل نامی پرندے نازل ہوئے تھے اور اللہ کی فوج نے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے لشکر کو تیزی سے جو ہے آگے بڑھنے کی صحابہ کو آپ نے جو ہے یعنی حکم فرمایا، تو وادی محصر میں یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو لوگوں کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت بن گیا دوستو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ اس واقعے کے بعد لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی اور عظمت بڑھ گئی۔ اور اصل دیکھیں آپ، اتنا جو بڑا واقعہ پیش آیا یہ دراصل لوگوں کو اس بات کی تنبیہ جو ہے کرنی مقصود تھی، اب دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا ہونے والا ہے، ایک زبردست انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ وہ انقلاب کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت، اور سبحان اللہ کہ 50 پر 3 سالہ زندگی آپ نے مکے میں بسر فرمائی، اور اس کے بعد جیسے ہی مدنی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، بظاہر نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال اللہ کے نبی نے بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا، اور مدنی زندگی میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مدنی زندگی آغاز ہوئے صرف 8 سال کی مدت مکمل نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکے کو فتح کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو 360 بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی ان تمام کو صفایا کرتے ہیں، ان تمام کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد توحید کی جو ہے گونج وہاں اٹھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عرب الحمدللہ زیور اسلام سے آراستہ ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ دوستو، اس واقعے کو اللہ نے 30ویں پارے میں سورۃ الفیل کے نام سے اللہ نے بیان کیا۔ اس پوری سورت میں
اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ اس روئے زمین کا سب سے مقدس گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی یہی کعبۃ اللہ ہے. اور بالکل اس کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان میں اللہ نے فرشتوں کے لیے جو گھر تعمیر فرمائی ہے اسے بیت معمور کہتے ہیں, جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, اور یہ انسانوں کے طواف کے لیے ہے. تو لہٰذا کعبۃ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اگر کعبۃ اللہ کے خلاف کوئی بات کہے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں. کعبۃ اللہ سے محبت اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور کعبۃ اللہ پر ایمان, یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اور اہم تقاضا ہے. دوستو, اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن واقعات کو بیان فرمایا ہے تو ان واقعات سے جو عبرتیں نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان عبرتوں اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو اللہ جو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب تک ہم میں سے جن لوگوں نے کعبے کی زیارت کی ہو یا عمرہ یا حج کی جو ہے سعادت انہیں ملی ہو, اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے, اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور جو سفر کرنے سے رہ گئے ہیں ہم میں سے اللہ تبارک و تعالی سفر عمرہ یا سفر حج کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.